ناظرین، عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کی مرتب کردہ رپورٹ کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، لیکن اس سے معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ملزم نوید کے وکیل نے JIT کی مرتب کردہ رپورٹ پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور خود عمران خان تحقیقات کے سلسلے میں کچھ اقدامات سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ اور یہ سب انکوائری کی تفصیلات جو سامنے آئی ہیں ان کے مطابق نوید مہر کی گن حملے کے علاوہ بھی 3 نامعلوم ہتھیاروں سے 3 نامعلوم شوٹرز نے گولیاں چلائی تھیں۔ تو کیا اس سے تحریک انصاف کے اس بیان ہی کو تقویت ملتی ہے کہ حملہ انفرادی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھا؟ دیکھیں، یہ تو پہلے دن سے وہاں پر جس وقت فوٹیجز آنی شروع ہوئی ہیں ٹی وی پر، تو اسی دن سے سب سے اہم ترین چیز یہی تھی کہ حملہ جو ہے 2-3 طرف سے ہوا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو فوٹیج تھی وہ تھی کیمروں کی، DSNGs کی، اس میں جو حملہ آور تھا وہ کیمروں کے پیچھے تھا۔ ظاہر بات ہے ایک اس طرف تھا ایک اس طرف تھا، اور کیمرہ کا رخ عمران خان کی طرف تھا، اس لیے وہاں پر ساؤنڈ بائٹس نظر آ رہی تھی۔ ساؤنڈ بائٹ میں نظر آتا ہے ایک برسٹ، پھر دوسرا برسٹ اور تیسرا انڈیویجول فائر۔ بالکل یہ ساؤنڈ بائٹ ایک نہیں 50 کیمروں کی صورتحال سامنے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک ایکس پرائم منسٹر کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہے اس کے اوپر اس حد تک سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ ایک مکمل طور پر کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ مطلب سب سے اہم ترین جو بات عمران خان نے بھی پیش کی اور جو CCTV فوٹیج بھی سامنے آیا، میرا کم از کم 6 سال بحیثیت ڈپٹی کمشنر اور 3 سال بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر ان انویسٹیگیشنز کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ایک وقت گزرا ہے۔ اچھا، کوئی بھی SP ہو، IG ہو، SHO ہو، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرتا کہ ملزم کی اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کو بٹھائے اور جا کے ایک ویڈیو بنا لے۔ بالکل۔ اب تو CCTV فوٹیج آ گئی ہے کہ SP صاحب اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فوٹیج بناؤ اس کی اور کیا، اور وہ ایک رٹا رٹایا بیان جو ہے وہ دنیا کے سامنے دیتا ہے کہ میں اکیلا تھا اور میں آیا اور وہ اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا کیونکہ یہ میوزک چلاتا تھا اس کے اوپر۔ ایک تو دوسری بات جو اہم ترین بات اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ فوٹیج سامنے جب آتی ہے تو SP صاحب کہ ودن سیکنڈز وہ 3-4 جرنلسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ SP جو تھا وہ تو اس وقت تک جیل میں ہونا چاہیے نا۔ اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ SP بنیادی تفتیش کے پیرامیٹر سے ہی ناآشنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کا دیکھیں نا، آپ کا ایک آدمی عام آدمی ہے، اس کا مرڈر کا اٹیمپٹ ہوتا ہے، اس کا پولیس کا SP جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یقیناً کہے گا کہ یار اس SP کو خدا کے لیے کورٹ سے پوچھیں۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تک سب کو اندازہ ہو چکا ہوا تھا کہ یہ تینوں طرف سے فائر جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس ایک انڈیویجول کو سامنے لے کے اس کو آگے لیا گیا۔ FIR کے اوپر ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ FIR وہی ہوتی ہے کہ جو عمران خان جو بیسک رائٹ، بالکل آپ نے گزشتہ 150 سال کی FIR کی تاریخ بدل دی۔ FIR کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے بارے میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سب کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اس شخص کا حق ہے کہ جو اس کا مدعی یا جو وکٹم کا رائٹ ہے۔ اب میں اگر مجھ کے ہوتا میں 10 لوگوں کا نام لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہلالی صاحب نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب ہلالی صاحب ظاہر بات ہے آرام سے کہیں گے کہ میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں، وہ میں قتل کے اٹیمپٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہ میرا اپنا کیس کمزور ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نام ہلالی صاحب کا ضرور اس پہ آ جائے گا، ظاہر بات ہے کہ لیکن میں اپنا کیس، اگر عمران خان 3-4 ایسے لوگوں کا نام لے رہا تھا تو اس کا اپنا کیس کمزور ہوتا تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر صورتحال کے اندر کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ نام نہیں لکھے گئے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کم از کم 15-20 سے زیادہ کنٹونمنٹ ہوں گے، ہر ایک کے اندر ایک تھانہ ہے۔ وہ پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کرائم اگر ہو تو اس کو رجسٹرڈ کرے۔ ایک کیپٹن اگر اپنی بیوی کا قتل کر دیتا ہے تو کیا وہ کورٹ مارشل ہوگا؟ نہیں، اس کا قتل کا FIR درج ہوگی۔ ایک آدمی جو ہے ایک کینٹ کے گھر میں چوری کرتا ہے اور چور پکڑا جاتا ہے تو کیا وہ کورٹ مارشل ہوگا؟ نہیں، وہ جرم ہے۔ وہ دو بڑے آپس میں 2 لوگ لڑ پڑتے ہیں اور لڑتے ہوئے ان کی ایک زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں آپس میں، تو کہاں کیس رجسٹرڈ ہوگا؟
وہ ٹریس پاس کا کیس تھانے میں رجسٹر ہوتا ہے, اس لیے لوکل پولیس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ نام ڈال دیتے تو یہ ان کی عزت میں اضافہ ہوتا, کیونکہ کیس تو کون ثابت کر سکتا ہے آگے جا کے کہ وہاں سے لوگ اٹھے تھے وہ آئے تھے, اور یہ اتنی بڑی. لیکن کچھ لوگ مشورہ دینے والے ان کو بھی غلط تھے, اور کچھ لوگ مشورہ دینے والے پنجاب کے اندر بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی, اور آج یہ صورت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں گزرتے کے ساتھ ساتھ کس کا اعتماد ختم ہوا اور کس پر اعتماد ختم ہوا, یہ آپ کو خود سوچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بجائے اس کے کہ کیس کمزور پڑتا, وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب اس وقت کمزور ہمیں نظر آئے تھے. اچھا ہلالی صاحب, JIT کی رپورٹ کے مطابق عمران خان پر باقاعدہ منصوبہ بند حملہ کیا گیا تھا, لیکن ملزم نوید مہر جو تھا اس نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ کہا تھا کہ اس نے یہ حملہ کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے طور پر کیا, جبکہ پولی گرافک ٹیسٹ میں بھی اس کا یہ بیان جھوٹ ثابت ہوا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک کیس ہے اس لحاظ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انکوائری, بے شک پرائم منسٹر کے اٹیمپٹڈ مرڈر کا بھی انکوائری, وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کا بھی جو مرڈر ہوا تھا اس کا بھی مرڈر غلط ہوا, غلط طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا گیا. کیا کیا غلطیاں تھیں؟ نمبر 1, جلدی سے 3 اسیسنز تھے, ایک نہیں تھا, سب کو پتا تھا اسی وقت. بلکہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے, ہم نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹریمسٹ نے اس کو. یہ دوسری بات دیکھیے, بہت بڑی بات ہے, انہوں نے وہ جو ڈی پی او تھا, کون تھا ڈی پی او؟ گجرات کدھر ہے؟ ڈسٹرکٹ ہے پرویز الہی کا جی, پنجاب. اور آپ مجھے بتائیں, چیف منسٹر تھا پرویز الہی. اب آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ ایسے آدمی جو جھوٹا ثابت ہوا, بقول ویڈیو جدھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اپنا فون ریکارڈ کرنے کے لیے دیا گیا ہے ملزم کو, ملزم کیا کہہ رہا ہے, وہ جو اکیوزڈ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا, وہی جو لڑکا تھا, اور وہ کہہ رہا ہے شہزاد خانزادہ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, کہ he didn't do anything, مانے کچھ نہیں پتا, ہم پتا کر رہے ہیں اتنا جلدی, یہ وہ کون ریلیز کیا. تو معاف کریے, اگر وہ ڈی پی او گجرات وہ اپوائنٹ ہوا ہے ود دا بلیسنگ آف پرویز الہی, اتنا بڑا جھوٹ ایک پرائم منسٹر کے اسیسینیشن کے بارے میں, تو کیا ہم سمجھے کہ وہ بس ایسا ہی ہو گیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. آئیے دوسری بات ہے, اس کے معنی کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی؟ ایبسولوٹلی. جیسے بے نظیر بھٹو کا کرائم سین 1 منٹ میں آرڈر ملا, کلین اٹ اپ, صاف کر دو, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جب لوگ آئے اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئے, انہوں نے کہا بھئی ادھر تو فورینسکس ہی نہیں ہوئی تھے, آپ نے کلین اپ کیسے کر دیا؟ بالکل, یہ تو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے آپ نے کیا ہے. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ وائٹل امپورٹنٹ پیپل آف دا اسٹیٹ یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز انوالو تھے. میں نہیں انوالو تھے کیا؟ اور جیسے اوریا صاحب نے بالکل صحیح ہے, تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کا FIR رجسٹر نہ کیا گیا. اگر اس ایسے جگہوں پہ یہ سب چیزیں ہوتے ہیں, so very sorry, thorough investigation ہونی چاہیے. اور what can I say? بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ڈی پی او گجرات, ابھی تک ڈی پی او گجرات ہے.